والسلام. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سو خداوند کا شکر ہو، ہمارا خدا جو نہایت ہی عظیم خدا ہے، جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور برکت پائیں. آمین. آئے ہم سب مل کر خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے جلال کے لیے زور ڈالتا ہے. ہم خدا کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیشہ ہم سے بولتا ہے اور کلام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کیسے خلق ہوئی ہے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے. خدا نے اس پوری کائنات کو اپنے کلام سے خلق بھی کیا ہے، اور آج تک کلام ہی سے اس پوری کائنات کو خدا نے سنبھالا ہوا ہے. اور یہ جو خدا کا کلام ہے، اس کے اندر کریٹ یعنی تخلیق کرنے کی قدرت بھی ہے، اور اس کے اندر ڈیلیٹ کرنے کی قدرت بھی ہے. ہاللویا. خدا کا کلام ہمارے اندر شفا کو کریٹ کرتا ہے اور بیماریوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے. پاکیزگی کو کریٹ کرتا ہے اور ناپاکیوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے. اداسیوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور شادمانی کو کریٹ کرتا ہے. ہاللویا. تو خداوند کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں. آج بھی خدا کا کلام ہمیں چھوئے گا اور برکت بخشے گا. آمین. ان دنوں جب میں عبرانیوں کے خط اور اس کے 11ویں باب کی سٹڈی کر رہا تھا، جو کہ ایمان کے سورماؤں کی جہاں پر ایک بہت لمبی فہرست ہے، اس سٹڈی کے دوران میرا دھیان، میری توجہ ایک ایسے ایمان کے سورما کی طرف گئی ہے جس کا صرف وہاں پر نام لکھا گیا ہے، اور اس کا نام ہے برق. اور یہ ایمان کا ایسا زبردست سورما ہے جس کی بابت تفصیل کے ساتھ ہمیں قضات کی کتاب کے 4 باب میں ملتا ہے. اور وہ جو عبرانیوں کا جو خط ہے، اس کا جو 11واں باب ہے، وہاں پر جتنے بھی ایمان کے سورما ہیں، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے اور بڑی بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی. کیسے؟ ایمان سے. اور جب ہم برق کی بات کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ نکالیے قضات کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 10 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. بک آف ججز، قضات کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 10 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. سو لکھا ہے، اور عہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی. سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا. وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا. اس وقت لفی دود کی بیوی دیبورا نبیہ
بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیت ایل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے، اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا، اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسیون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق نے زبلون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج شام جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے مین آف فیتھ، یعنی ایمان کا سرما۔ اور جس شخص کی زندگی پر ہم بات کریں گے یا سیکھیں گے، اس کا نام ہے برق۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم برق تک آئیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو قضات کی کتاب ہے، جس کو بک آف ججز بھی کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہ دور تھا جب قوم بنی اسرائیل کے اندر قاضی جو ہے یہ انصاف کیا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب قوم بنی اسرائیل کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اور جب ہم اس کتاب کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی کمزوریوں کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم خدا کے رحم کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اس کتاب کے اندر ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ سلسلہ کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو بت پرستی کرتی ہے، بدی کرتی ہے، اور جب اس بدی کے نتیجے میں خدا اسے دوسری قوموں کی اسیری میں، غلامی میں جانے دیتا ہے، اور جب یہ ان قوموں سے دکھ پاتی ہے تو پھر یہ خدا کے حضور میں فریاد کرتی ہے، خدا کو پکارتے ہیں، اور خدا اپنے رحم کو، ترس کو جاری کرتا ہے، اور خدا انہیں رہائی دینے کے لیے، انہیں آزاد کرنے کے لیے کسی نہ کسی قاضی کو بھیجتا ہے، اور پھر خدا اس قاضی کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو چھٹکارا بخشتا ہے، اور جب چھٹکارا مل جاتا تو پھر کچھ عرصے کے لیے امن ہو جاتا۔ لیکن جب سب ٹھیک ہو جاتا، جب امن رہتا تھا، حالات درست رہتے تھے، اور جب تک لیڈر یا قائد سر پر رہتا تھا تو یہ لوگ گناہوں سے، بدیوں سے باز رہتے تھے، کنٹرول میں رہتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں
آپ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں، جب امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر بھرپور طریقے سے بدی کرتے ہیں۔ لیکن جب زندگی میں دکھ آتا ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، جب آفات آتی ہیں، جب تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو پھر خداوند سے فریاد کرتے ہیں، پھر خداوند کو پکارتے ہیں۔ اور خدا تو چونکہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، ترس کھانے والا خدا ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ایک اور موقع دے دیتا ہے۔ لیکن چونکہ انسانی کمزوری جو ہے، انسانی فطرت جو ہے، اس کے اندر ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی یہی کر رہے تھے، اسیری میں جاتے، دکھ پاتے، فریاد کرتے، قاضی آتا، رہائی ملتی، سب ٹھیک ہوتا، پھر بدی کرتے۔ اور جب تک کوئی لیڈر سر پہ رہتا، یہ لوگ جو ہے نا باز رہتے تھے۔ اور تقریباً 12 قاضی قضات کی کتاب میں خدا نے برپا کیے، مختلف ادوار میں ان کو رہائی بخشنے کے لیے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ پہلی آیت سے، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی۔ اہود جس کا ذکر 3 باب میں آپ کو ملے گا، اس وقت بھی قوم بنی اسرائیل جو ہے موابیوں کی اسیری میں تھی، اور تقریباً 18 برس تک یہ ان کے مطیع رہے اور وہ انہیں ستاتے رہے۔ اور یہ جو اہود تھا یہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، اور خدا نے اس شخص کے وسیلہ سے اس وقت قوم کو رہائی بخشی، اور تقریباً 80 برس تک پھر جو ہے وہ امن رہا، سکون رہا۔ لیکن جب اہود کی وفات ہو گئی، مر گیا، لیڈر خداوند کے پاس چلا گیا، تو لکھا ہے کہ قوم نے پھر کیا کیا ہے؟ پھر خداوند کے حضور میں بدی کی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، ان کی موت یا ان کی جو غیر موجودگی ہے، یہ قوموں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ جب تک وہ سروں پر ہوتے ہیں، جب تک ان کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے، لوگ کنٹرول میں رہتے ہیں، لوگ باز رہتے ہیں۔ لیکن جب قائد سر پہ نہ ہو، جب سربراہ سر پر نہ ہو، جب لیڈرز کا ہاتھ سر پر نہ ہو، تو لوگ آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں، لوگ پھر بدی کرتے ہیں، لوگ پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور شکر ہے خدا کا کہ ہمارا جو خدا ہے یہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اس نے ہمیں سربراہ دیے ہیں، اس نے ہمیں لیڈرز دیے ہیں تاکہ ہم خداوند کے کام کو جاری رکھیں، اس کے کلام کو سیکھتے رہیں۔ اور جب تک کوئی سر پہ ہوتا ہے، جب تک کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے، لوگ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اور اس بات کے لیے شکر گزاری کیا کریں۔ ہمارے پاسٹر صاحب کراچی میں کہتے تھے، مبارک ہیں وہ جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے، کیونکہ جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں نہ ہوتا، پھر ان کی جو زندگی ہے آوارگی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ تو خداوند کا شکر ہو جب لیڈرز سر پر ہوں اور وہ ڈسپلن کرنے کے لیے روک ٹوک کریں۔ کچھ لوگوں کو روک ٹوک پسند نہیں ہوتی، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ ہم ڈسپلن میں رہیں، ہم کنٹرول میں رہیں۔ سو قوم بنی اسرائیل نے پھر بدی کی، اور اب کی بار خدا نے انہیں
کنانیوں کے ہاتھ میں. پہلے موابیوں کے ہاتھ میں تھے, اس بار یہ کنانیوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. اور تقریباً 20 سال تک کنانیوں نے ان کو دبائے رکھا. لکھا ہے کہ شدت سے ان کو ستایا گیا, ان کو دبایا گیا, اور اتنا پریشان کیا گیا کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کے کھیتوں کو اجاڑ دیا گیا, ان کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا, ان کے جتنے لڑاکا سپاہی تھے ان کو غیر مسلح کر دیا. یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل کے پاس ایک بھالا, ایک تلوار, ایک بچی, ایک نیزہ تک نہ رہا. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, جبکہ ان کا جو مخالف تھا کنعان تھا, اس کا جو سپہ سالار تھا سیسرا, اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے. بڑی طاقتور فوج تھی ان کے پاس, لیکن ان کے پاس ایک اسلحہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور بڑی تکلیف میں تھے یہ. اور اگرچہ یہ ان کی بدی کے سبب سے تھا, لیکن عزیزو اگرچہ انہوں نے بدی کی اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور بچنے کے لیے ان کے پاس زمین پر کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن ایک راستہ جو ایسا راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور وہ اوپر کا راستہ ہے, آسمان کا راستہ جو ان کے لیے کھلا ہوا تھا. اور انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا, اور اگرچہ دنیاوی طور پر جنگ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک ہتھیار ان کے پاس تھا جو دعا کا ہتھیار تھا, جو فریاد کا ہتھیار تھا, جسے انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے خدا کے حضور میں فریاد کی, دعا کی, خدا کو پکارا, تو خدا نے دعا کے جواب میں پھر کیا کیا, ان کو بچانے کے لیے خدا نے پھر اپنے بندوں کو بھیجا اور ان کی رہائی کا انتظام کیا. اور اس بار ان کو رہائی دینے کے لیے خدا نے 3 لوگوں کو چنا, جن میں سے 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی, دبورا, برق اور یائل. آگے چل کے ہم یائل کے بارے پر دیکھیں گے. لیکن آج شام بیسیکلی ہم برق کی زندگی پر غور کریں گے, لیکن چونکہ یہ جو چیپٹر ہے اور جس جنگ میں انہوں نے فتح پائی ہے, اس میں ہم دبورا کو اور یائل کو فراموش نہیں کر سکتے. برق کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے, اور برق کے ساتھ ساتھ ان سے بھی سیکھنا ضروری ہے. اور اگرچہ کہ اس وقت جو مین لیڈر تھی وہ کون تھی, دبورا, اور اس وقت یہ قاضی تھی, اور اس وقت یہ نبیہ تھی, اور اس فتح میں یہ برق کے اس جنگ میں اس کے ساتھ رہی ہے, اور اسی کی قیادت میں اس نے جنگ میں فتح بھی پائی ہے. لیکن جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں, اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں, تو وہاں پر دبورا کا ذکر نہیں ہے, وہاں پر برق کے ایمان کا ذکر ہے, ایمان کے سورماؤں کی لسٹ میں. برق کا مطلب ہے بجلی, اور اس کا تعلق نفتالی کے قبیلہ سے تھا. اس کے باپ کا نام ابی نوم تھا. اور جب قوم بنی اسرائیل جو ہے, جب یہ کنانیوں سے دکھ پا رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, تو ہم بات کر رہے ہیں برق کے بارے میں کہ برق کا ذکر ایمان کے سورماؤں کی, مین آف فیتھس کی لسٹ میں جو ہے وہ کیسے ہے, یہ ایمان کا سورما کیسے کہلاتا ہے. پہلی بات,
برق جو ہے یہ بلایا ہوا شخص تھا، اسے بلایا گیا تھا، اسے کال کی گئی تھی، اور وہی لوگ جو بلائے ہوئے ہیں، جن کو کال کیا گیا ہے، وہی حقیقی لیڈر بھی ہوتے ہیں اور وہی مین آف فیتھ بھی ہوتے ہیں۔ سو کالنگ جو ہے یہ کسی بھی ایماندار کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ کالنگ کے بغیر ہم خدا کا کام یا خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری کالنگ کیا ہے، ہمارا بلاوا کیا ہے، ہمیں کس کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بغیر بلاوے کے کام کرتے ہیں، لیکن بلاوا جو ہے ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کو بلایا، پہلے بلایا، کالنگ ہے ان کے پاس، اس کے بعد تیار کیا، اس کے بعد مشن دیا، اس کے بعد بھیجا۔ اس سے پہلے کہ خدا بھیجے، خدا خدمت دے، خدا تیار کرتا ہے، خدا بلاتا ہے۔ سو یہ ایمان کا سورما اس لیے ہے، اسے بلایا گیا، اسے کال کی گئی۔ اس وقت اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن دبورا نے خدا کی رہنمائی سے، روح القدس کی تحریک سے اس جنگ کو لڑنے کے لیے جس شخص کے وسیلہ سے خدا نے فتح بخشنی تھی، خدا نے برق کو بلایا۔ اور دبورا نے کہا کیا خدا نے حکم نہیں کیا؟ یہ خدا کا حکم تھا کہ برق آئے، اور یہ بھی خداوند کی شکر گزاری ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو جب خدا بلائے تو وہ خدا کی کالنگ پر آمین کہتے ہوئے بغیر کسی چوں چرا کے خداوند کے پیچھے آنا شروع ہو جائے۔ جب بلایا جائے تو ہمیں آمین کہنا ہے۔ بہت سے لوگ ان کو بلایا جائے تو وہ نہیں آتے، لیکن عزیزو بلاوا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر خدمت جو ہے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر بلاوا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ٹائم پاس کرتے ہیں منسٹری میں آ کر بھی، لیکن جس کے پاس کالنگ ہے وہ پھر بامقصد زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے کال پر فوکس کرتا ہے۔ سو برق جو ہے یہ بلایا ہوا شخص تھا، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک فرما بردار شخص تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کو بلایا کس نے؟ دبورا ایک عورت ہے۔ آج کے دور کا بندہ ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ کیا میں ایک عورت کی بات سنوں؟ کیا میں ایک عورت کی فرما برداری کروں؟ کیا وہ میرے سر پر میری سربراہی کرے؟ لیکن یہ جو کہ بلایا ہوا تھا، اس کو اپنی کالنگ کا پتہ تھا، اس لیے یہ فرما بردار تھا، اور یہ جانتا تھا کہ اگرچہ سامنے جو اس وقت لیڈر ہے وہ ایک عورت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا ہے۔ یہ خدا کی آواز بن کر اس وقت میرے سامنے ہے، اور خدا اس کے وسیلہ سے مجھے کال کر رہا ہے، اور خدا اس کے وسیلہ سے مجھے فتح بھی بخشے گا۔ سو وہ ایک فرما بردار شخص تھا، اور جب اس نے بلایا اور اس نے بتایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو اس کی فرما برداری پر غور کریں کہ چونکہ دبورا نے بتا دیا نا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور فتح کیسے ملے گی، تو اس کی بات پر غور کریں۔ کہتا ہے قضات 4:8 میں، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی فرما برداری پر غور کریں۔
दिबोरा जो थी, ये ना सिर्फ काजी थी, ना सिर्फ नबिया थी, बल्कि ये कौम बनी इसराइल के दरमियान खुदा की हजूरी का निशान। चूंकि लोग इसी के पास खुदा की आवाज को सुनने के लिए और इंसाफ के लिए आया करते थे। और ये जो बर्क है, ये बस जिद था कि भाई अगर दिबोरा तू साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं चलेगी तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। ऐसी ही एक दरखास्त मर्द खुदा मूसा नबी ने भी की थी खुदा से। खरूज की किताब के 33वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत, अगर तू साथ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और ईमानदार होने के नाते हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस रूहानी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमने अकेले नहीं दौड़ना, हमने दूसरों को साथ लेकर चलना है, हमने दूसरों को साथ लेकर दौड़ना है। कभी कभी हम समझते हैं कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मैं अकेला ही चौधरी, है ना। किसी का मशवरा, किसी की सलाह, किसी के साथ को पसंद नहीं करना, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे रिजेक्ट कर देना और यही समझना कि मैं अकेला ही काफी हूं, जबकि ये दुरुस्त सोच रवैया नहीं है एक मर्दे खुदा का, एक ईमान के सुरमा का। उसे ये पता होता है कि ये जो जंग है इसमें शरीकों की जरूरत है। ऐसे लोग जो इनॉइंटेड हैं, ऐसे लोग जो बुलाए हुए हैं, उनके साथ मिलकर इस रूहानी दौड़ में मुझे दौड़ना है, अकेले नहीं। तो इसके अंदर ये बात थी और उसने कहा कि मैं, तू जाएगी तो साथ जाऊंगा, क्योंकि तू साथ जाएगी, क्योंकि खुदा तुझसे बात करता है, खुदा तुझ पर जाहिर करता है। तू साथ होगी तो तू नसीहत करेगी, तू हिदायत करेगी, तू खुदा की मर्जी को, खुदा के इरादे को, खुदा की मर्जी को जाहिर करेगी। और मैं उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए खुदा का काम करूंगा, ये जंग करूंगा और मुझे फतह मिलेगी। और अगर तू नहीं जाएगी तो मेरी रहनुमाई कौन करेगा? उसके अंदर ये समझ थी। तो जो बुलाए हुए लोग हैं उनके अंदर ये समझ होती है कि लीडर की रिस्पेक्ट, लीडर की फर्माबरदारी, क्योंकि खुदा ने उससे पहले बुलाया है, पहले उससे चुना है, खुदा ने उसको कलाम दिया है और वो मुझे आगे किसी काम के लिए भेजता है। तो ये बहुत जरूरी है। और कैसी बात है जब बर्क ने कहा कि अगर तू चलेगी तो जाऊंगा और नहीं तो नहीं। तो दिबोरा ने क्या किया? उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी। गौर करें, ये लोग जंग पे जा रहे हैं और खतरनाक जंग है। इनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास लोहे के 900 रथ हैं, उनकी फौज बड़ी पावरफुल है और ये एक औरत है, एक खातून है, लेकिन इसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि कौम की रिहाई के लिए वो समझती है कि अगर मुझे जाना पड़ता है तो मैं जरूर जाऊंगी, और वो जानती है। ये वुमेन ऑफ गॉड है जो खुदा के काम के लिए ऑलवेज रेडी है। लेकिन जब इसने ये कहा ना कि ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगी, इसने एक और बात कही वहां पर। उसने कहा कि इस सफर में जो तू करता है तुझे इज्जत हासिल ना हो।
तुझे इज्जत हासिल ना ना होगी। अकेला जाएगा तो इज्जत हो सकती है, लेकिन मैं साथ जाऊंगी तो जाहिर सी बात है दुनिया जो है फतह को दिबोरा से मंसूब कर देगी। और फिर इस फतह को चूंकि खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने एक और औरत मुकर्रर की है जिसके वसीला से खुदा इस फतह को मुकम्मल करवाएगा। अब गौर करें, इसकी तीसरी खूबी जो है, पहली खूबी ये बुलाया हुआ है, दूसरी खूबी ये फर्मा बरदार है, तीसरी खूबी ये हलीम शख्स है। इसे बता दिया गया है कि इस सफर में, इस मिशन पर, इस खिदमत में तुझे रिस्पेक्ट, तुझे इज्जत, तुझे कोई अजर नहीं मिलेगा। गौर कीजिए, आज अगर हम में से किसी को किसी खास काम के लिए बुलाया जाए और वो काम भी आसान ना हो, खतरनाक काम हो, और उस काम के लिए भेजा जाए और साथ में ये भी कह दिया जाए कि इस काम पर जब आप जा रहे हैं आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कोई अजर नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रोटोकॉल, कोई इज्जत, कोई फ्यूल, कोई खाना पीना, कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? नहीं जाएंगे ना। लेकिन जो बुलाए हुए होते हैं, जो ईमान के सूरमा हैं, जो मैन ऑफ फेथ हैं, वो जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की परवाह नहीं ना कि मुझे इज्जत मिले ना मिले, मुझे प्रोटोकॉल मिले ना मिले, मुझे सीट कुर्सी मिले ना मिले, मुझे कोई अजर मिले ना मिले, मुझे कोई खाना पीना, कोई और चीज मिले ना मिले, लेकिन कौम को फतह मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बुलाया इसलिए गया हूं। और उसको ये भी पता है कि बेशक यहां पर इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन खुदा की निगाह में मुझे इज्जत मिलेगी, और खुदा ने उसे इज्जत दी। ये इज्जत ही तो है कि इब्रानियों 11 बाब में ईमान के सूरमाओं की लिस्ट में बर्क का नाम है। लेकिन गौर करने वाली बात है, इस मिशन पे जाने से पहले दिबोरा ने उसे बता दिया कुछ नहीं मिलना। अब गौर करें कि जब दिबोरा ने बताया तो बर्क अपना प्लान चेंज कर सकता था। अच्छा, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो चले कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाता। सिस्टर जी आप पीछे हमारी दुआ करें, मैं अकेला जाता हूं, मेरे साथ 10,000 लोगों की फौज तो है ही, कोई बात नहीं ना, इज्जत तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि तू साथ जाएगी तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन उसको ये भी पता है कि ये अगर साथ नहीं जाएगी ना तो फतह भी नहीं मिलेगी, इसके साथ जाने से फतह मिलेगी, और वो जो फतह है वो मेरी कौम की इज्जत है, मेरी कौम को इज्जत मिलेगी, मेरे खुदा को इज्जत मिलेगी, मुझे इज्जत मिले या ना मिले, मेरे खुदा को। तो जो ईमान के सूरमा होते हैं उनके अंदर ये सोच है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी कौम को, मेरी कलीसिया को कुछ मिलना चाहिए, मेरी कलीसिया को बरकत मिलनी चाहिए, मेरी कलीसिया को बढ़ना चाहिए। जो कुछ मैं अपनी कलीसिया के लिए कर सकूं मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ मिले या ना मिले। गुजरे दिनों किसी भाई से फोन पर मेरी बात हो रही थी, तो बात हो रही थी निजात के हवाले से ना, कि एक चर्च के अंदर एक बहन पास्टर के पास आई और कहने लगी कि पास्टर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे निजात दे दी है। तो पास्टर ने पूछा आपको कैसे पता चला कि आपको निजात मिल गई है? उसने कहा पास्टर जब मैं पहले चर्च की सफाई करती थी तो मैं कारपेट के ऊपर से झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब मैं कारपेट के नीचे से भी झाड़ू लगाती हूँ
اس کا مطلب مجھے نجات مل گئی ہے۔ پہلے میں اوپر سے کام کرتی تھی، لیکن اب میں نیچے سے بھی کام کرتی ہوں، اور مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ مجھے نجات ملی ہے۔ تو جو ایمان کے سورما ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے، دوسروں کو ملنا چاہیے، دوسروں کی بھلائی ہونی چاہیے، اور بر کے اندر یہ سوچ تھی، اسی لیے وہ ایمان کا سورما کہلایا۔ سو یہ ہوتے ہیں ایمان کے سورما۔ آج تو کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کرسی نہ ملے، کوئی رسپیکٹ نہ ملے، کچھ کھلایا پلایا نہ جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نام نہ لیا جائے یا کچھ اور نہ دیا جائے۔ لیکن جو ایمان کے سورما ہیں، ان کے اندر یہ سوچ بالکل نہیں، اور اس سوچ کو لے کر جب یہ دبورا کے ساتھ گیا ہے تو پھر اس نے اس جنگ میں فتح پائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جنگ بھی بڑی انوکھی قسم کی جنگ تھی۔ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک بھی ہتھیار نہیں ہے، نہ کوئی رتھ ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی بھالا ہے، نہ کوئی برچھی ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نہتے 10,000 اسرائیلی مرد ہیں، اور اس طرف ایک ٹرین تربیت یافتہ کثیر التعداد فوج ہے جن کے پاس اسلحہ بھی ہے اور 900 لوہے کے رتھ بھی ہیں۔ اور یہ رتھ ایسے تھے، میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ چلتے تھے تو ان کے باہر کچھ پلیٹ ٹائپ کے لگے ہوتے تھے، جب یہ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو کاٹتے ہوئے جاتے تھے، ایسے رتھ تھے۔ اور یہ بڑی انوکھی جنگ تھی، اور اس نے خدا کی رہنمائی دبورا کو خداوند نے بتایا، اور اس کی رہنمائی میں یہ پہاڑ پر، کوہ طبور پر ان لوگوں کو لے کر چڑھ گیا، اور کنانیوں کی جو فوج ہے نیچے وادی میں تھی، اور چونکہ خدا ان کے آگے آگے تھا، خدا ان کے ساتھ تھا، اور یہ جنگ کسی اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جا رہی تھی، تو خدا ان کے درمیان آ گیا۔ اور ہوا کیا؟ بارش، شدید بارش، اتنی بارش ہوئی، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ وہ وادی میں جہاں پر ان کی فوج تھی وہاں پر دلدل بن گئی، اور اس دلدل کے اندر ان کے رتھ جو ہیں وہ دھنس گئے، پھنس گئے، وہ نکارا ہو گئے، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اور چونکہ ان کی فوج کو رتھوں میں بیٹھ کر فائٹ کرنے کی ٹریننگ تھی، ان کو پیادہ فوج کی، زمینی فوج سے لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی، یہ لوگ اپنے رتھوں کو چھوڑ کر اتر کر بھاگے ہیں، اور اسرائیلیوں نے ان کو پکڑا اور ان کو شکست دی، اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو رہائی بخشی۔ اور جب یہ کیا نام ہے اس کا، سیسرا، یہ بھی اپنے رتھ سے اتر کر بھاگنا شروع ہو گیا، اور جب یہ بھاگنا شروع ہو گیا، چونکہ خدا نے دبورا کے وسیلہ سے کلام کیا تھا کہ اس فتح کو جو مکمل ہے یہ ایک عورت کے وسیلہ سے ہوگی، تو جب یہ سیسرا بھاگ رہا تھا تو آئیں اس حوالے کو پڑھیں، اسی 4 باب کی 15ویں آیت سے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے ہروس شہر تک رگیدتا گیا، چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا، پر سیسرا ہیبر کینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا،
اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور ہپرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند آ، میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک منچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ڈھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ بس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ جب برق سیسرا کو رگیتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ بس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کن پٹیوں میں ہے۔ سو خداوند نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ آمین۔ فتح کیسے مکمل ہوئی ہے؟ ایک عورت کے ہاتھ سے۔ یہ کام شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ایک عورت کے ہاتھ سے۔ مکمل کہاں پر ہوا ہے؟ ایک عورت کے ہاتھ سے۔ اس پیسج سے، اس میسج سے بہنوں کے لیے بھی انکریجمنٹ ہے۔ یہ دیبورا جو ہے، یائل جو ہے، یہ آپ کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ اگرچہ یہ خواتین ہیں، نازک ہیں، کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خدا کی طرف سے بلائی ہوئی تھی، خدا کی طرف سے چنی ہوئی تھی، اور انہوں نے خدا کے کام کو کیا بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے قوم کو فتح بخشی۔ اور چونکہ بات ہم برق کی کر رہے تھے، برق ایمان کا ایک ایسا سورما جو بلایا ہوا تھا، جو فرما بردار تھا، جس نے اپنی لیڈر کی، اپنے خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مشن میں وہ اتر گیا۔ حلیم تھا، اس کے اندر کوئی اپنا مفاد، کوئی لالچ نہیں تھا کہ مجھے عزت ملے یا نہ ملے، تو میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا۔ اور خدا نے اس شخص کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو فتح بخشی اور امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ اور آخری بات جو بڑی زبردست بات ہے وہ 5ویں باب کے اندر ہے کہ اس فتح کے بعد دیبورا نے اور برق نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے فتح کا شکر گزاری کا گیت گایا۔ ہاللیلویہ، شکر گزاری کی ہے انہوں نے کہ خدا نے ہمیں فتح بخشی ہے، ہمارا خدا عظیم خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو جو مین آف فیتھ ہوتے ہیں، جو ایمان کے سورما ہوتے ہیں، وہ بلائے ہوئے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہر قدم ہے وہ آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے مطابق اٹھایا جاتا ہے، اور ایمان سے وہ بڑی بڑی فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ سو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑی بڑی فتوحات حاصل کریں، ہم بھی بڑے بڑے کام کریں، ہم بھی بڑے بڑے مشن جو ہیں وہ سر انجام دیں، تو پہلی بات ہمیں اپنی کالنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے اور اپنے لیڈرز کے فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے،
ہمیں حلیم ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے ہر طرح کا مفاد نکالنے کی ضرورت ہے، کچھ ملے یا نہ ملے خدا کا کام کرنا ہے، عزت ملے نہ ملے، لیکن جب ہم خدا کا کام کریں گے تو زبور 20 میں ہم کہتے ہیں عزت تیری ودھاوے گا یعقوب کا خدا، ہاللیلویا۔ جب ہم اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو خدا ہماری عزتوں کو بڑھاتا ہے، اور خدا نے اسے عزت بخشی، اور عبرانیوں کے خط میں ایمان کے سرماؤں کی لسٹ میں برق کا نام لکھا گیا ہے، ہاللیلویا۔ سو خداوند ہم سب کو بھی ایسے مین آف فیتھ، ایمان کے سورما بننے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر